صبح کے الارم کی چیختی ہوئی آواز میرب کے دماغ کی نسوں سے کسی ہتھوڑے کی طرح ٹکرائی تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں ابھی نیند سے بوجھل تھیں، لیکن جیسے ہی اسے وقت کا احساس ہوا، اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ یا اللہ، میں تو لیٹ ہو گئی ہوں۔ اس گھڑیال نے اگر مجھے اس حلیے میں دیکھ لیا تو وہ مجھے یہیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وہ ٹائم دیکھتے ہی روحان سی ہو گئی تھی۔ اس کے لیے معتصم خان صرف ایک نام نہیں بلکہ وقت کی پابندی کی ایک ایسی مثال تھا جس سے وہ خوف کھاتی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی واش روم میں گھسی۔ اب جو وقت اس کے پاس تھا، اس کا ایک ایک لمحہ کسی قیمتی ہیرے سے کم نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ مزید 5 منٹ بھی لیٹ ہو گئی تو اسے اپنے آج کی فائنل پیپر سے ہاتھ دھونا پڑے گا، کیونکہ وہ گھڑیال یعنی معتصم خان کبھی زندگی میں بھی اسے لیٹ ہونے پر پیپر نہ دے جائے گا۔ وہ اس کے نزدیک اصولوں کا پکا اور جذبات سے عاری انسان تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ شاور لے کر باہر آئی تو جنوری کی کڑاکے کی سردی نے اس کا استقبال کیا۔ ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ میرب کے دانت بجنے لگے۔ اس بار سردی معمول سے کہیں زیادہ تھی، لیکن میرب کی وہ پرانی اور ضدی عادت کہ جب تک وہ صبح شاور نہ لے لے اس کی بے چین روح کو سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے تولیہ سنبھال رہی تھی اور گھڑی کی سوئیوں کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ 7:30 بجے اسے اور معتصم خان عرف گھڑیال کو کالج کے لیے نکلنا ہوتا تھا اور اس وقت 7:25 ہو چکے تھے۔ وہ ابھی تک صرف باتھ روم میں ملبوس بستر پر کسی مجسمے کی طرح بیٹھی تھی۔ ٹھنڈ اس کے پور میں سرایت کر رہی تھی۔ کاش یہ سردیاں نہ ہوتیں، یا کاش ان پیپروں کا موسم کچھ اور ہوتا، یا وہ ضرورت تھی ان ہڈیوں میں اترتی سردی میں امتحان رکھنے کی۔ اگر یہ پیپر نہ ہوتے تو میں ابھی لحاف تان کر سو رہی ہوتی اور اس گھڑیال کی فکر بھی نہ ہوتی۔ اس نے ایک زوردار چینک ماری اور اپنی ناک مروڑنے لگی۔ وہ ابھی اسی کیفیت میں تھی کہ اچانک دروازہ کھلا، ایک دھماکے سے کھلا۔ معتصم خان، جیسے وہ پیار سے یا غصے سے شیطان کہتی تھی، کمرے میں داخل ہوا۔ میرب کو اس حال میں صرف باتھ روب میں دیکھ کر معتصم کے ماتھے پر غصے اور حیرت کا پسینہ چمکنے لگا۔ میرب کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ لا لا لا، اس کے حلق سے ڈر کے مارے نکلا۔ معتصم نے جیسے ہی یہ لفظ سنا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور میرب کے بولنے سے پہلے ہی اس کے منہ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ خبردار جو دوبارہ لالا بولا، زبان کاٹ دوں گا تمہاری۔ کاش 1 ہفتہ پہلے نکاح کے بعد تم نے یہ لفظ بول دیا ہوتا تو آج میری جان تم سے چھوٹی ہوتی۔ تب تو بڑے پیار سے قبول ہے کہا تھا، اور اب مجھے بھائی بنا رہی ہو۔ شرم نہیں آتی؟ اپنے شوہر کو لالا کہتے ہوئے وہ غصے سے پھٹ پڑا۔ اس کی کمپٹی کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ میرب نے خوفزدہ ہو کر اپنی انگلی دانتوں تلے دبائی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ اس وقت کس حلیے میں اس کے سامنے کھڑی ہے۔ معتصم کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرب کو اس صفائی دیتی، معتصم نے جھک کر اس کے لب پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ لمحہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ میرب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ شرم کے مارے اس کا چہرہ تمتما اٹھا اور اس نے اپنے ہاتھ معتصم کے چوڑے سینے پر جما دیے تاکہ اسے پیچھے دھکیل سکے، مگر وہ ڈھیٹ آدمی جسے آج سب کچھ بھول چکا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ پیچھے ہٹا تو میرب کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ ہاں، اب بتاؤ، اب بھی کہو گی لالا؟ اس نے چیلنج انداز میں میرب کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرب شرم سے سرخ ہوتی دیوار سے جا لگی۔ جانمن، پیچھے دیوار ہے، اگر اسے توڑ کر نکلنا ہے تو بتاؤ، میں وہ بھی کر دوں گا۔ معتصم کی اس شرارت
بھری بات پر میرب نے اسے شکوہ کنہ نظروں سے دیکھا۔ ٹائم دیکھو، مرتسم نے اچانک سخت لہجے میں کہا اور گھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ 7:32۔ میرب کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ مرتسم کا چہرہ اب پھر سے سپاٹ ہو چکا تھا۔ کیا تم اس حلیے میں کالج جاؤ گی؟ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ میرب کو ایک دم ہوش آیا اور وہ بدحواسی میں واش روم کی طرف بھاگی۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں میرب، اگر 1 سیکنڈ بھی اوپر ہوا تو میں تمہیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، یاد رکھنا۔ مرتسم کی دھاڑ اس کے پیچھے آئی اور وہ دروازہ بند کر گیا۔ میرب نے غصے سے منہ بنایا۔ گھڑیال کہیں کا، شوہر ہے میرا، مجھے اس حال میں دیکھ کر تھوڑا تو بہک جاتا تو میں آرام سے تیار ہو جاتی، مگر نہیں، اس کے سینے میں تو پتھر ہے۔ وہ اب جان بوجھ کر آرام سے تیار ہونے لگی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا مرتسم واقعی اسے اس کے فائنل پیپر والے دن اکیلا چھوڑ سکتا ہے۔ اس کی ضد اب اپنے عروج پر تھی۔ جب وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو 8 بج رہے تھے۔ اس کی ماں سلمیٰ بیگم نے اسے ٹوکا کہ مرتسم جا چکا ہوگا، مگر میرب نے بڑی اداس سے کہا، امی، اب میں اس کی کزن نہیں ہوں، بیوی ہوں، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ مگر جیسے ہی وہ گھر سے باہر آیا، اسے مرتسم کی گاڑی وہاں نہ ملی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ بھاگتی ہوئی گیٹ تک گئی، جہاں مرتسم ابھی گاڑی اسٹارٹ کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرب کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی، لیکن جیسے ہی اس نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مرتسم کی سرد آواز آئی، خبردار جو میری گاڑی کو ہاتھ لگایا، تم پورے 30 منٹ لیٹ ہو، اب تم میرے ساتھ نہیں جا رہی۔ میرب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مرتسم، میرا پیپر ہے، پلیز، اس نے روحان سی ہو کر کہا، مگر مرتسم نے ایک نہ سنی۔ اب پیدل جاؤ، وہ گاڑی بھگا کر لے گیا اور میرب بے یقینی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور میرب بارش میں بھیگتی ہوئی، روتی ہوئی اور مرتسم کو بددعائیں دیتی ہوئی کالج کی طرف پیدل چل پڑی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ دن اس کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی لے کر آنے والا ہے، اور یہ گھڑیال اس کی زندگی کے ہر فیصلے پر کیسے اثر انداز ہوگا۔ بارش کی تھیکی بوندیں میرب کے وجود کو بھگو رہی تھیں اور ہر قدم کے ساتھ اس کا غصہ مرتسم خان کے لیے بڑھتا جا رہا تھا۔ اتنا بے حس انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ کیا ہوا اگر میں تھوڑی لیٹ ہو گئی؟ کیا بیویوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا ہے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی تیز قدموں سے سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ سڑک پر موجود لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ایک خوبصورت لڑکی یونیفارم میں ملبوس بارش میں بھیگتی ہوئی پاگلوں کی طرح دوڑ رہی تھی۔ ٹھنڈ سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور آنکھوں سے گرنے والے آنسو بارش کے پانی میں جذب ہو رہے تھے۔ جب وہ کالج کے گیٹ پر پہنچی تو اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ سامنے ہی مرتسم کی گاڑی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میرب کے دل سے ایک آہ نکلی۔ وہ شخص جو اسے اپنی امان میں لینے کا دعویٰ کرتا تھا، اسے یوں سڑک پر ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ آیا تھا۔ کالج کے دروازے پر مرتسم خان پہلے سے ہی HOD کے طور پر موجود تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر نظریں مسلسل گیٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی اس نے میرب کو اس حال میں دیکھا، اس کے دل میں ایک کسک اٹھی، مگر اپنی ناک کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے رخ موڑ لیا۔ میرب اس کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک پل کے لیے رکی۔ اس کی آنکھوں میں مرتسم کے لیے ڈھیروں شکوے تھے، مگر مرتسم نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر کے فائلز میں سر جھکا لیا۔ میرب غصے سے مٹھیاں بھینچتی ہوئی کوریڈور میں بھاگی۔ بارش کی وجہ سے پیپر کا وقت تھوڑا بڑھا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بالآخر ہال تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ بری طرح بھیگی ہوئی تھی اور اسے کپکپی چڑھ رہی تھی۔
ابھی وہ حال میں اپنی نشست پر بیٹھی ہی تھی کہ ایک چپراسی اس کے پاس آیا اور ایک بلیک جیکٹ اور ایک پرچی اس کی میز پر رکھ دی۔ پرچی پر مرتسم کی ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر تھی: یہ جیکٹ پہن لو، ورنہ جس حلیے میں تم ہو سارا کالج تمہیں ہی دیکھ رہا ہے، اور میری غیرت یہ ہرگز گوارا نہیں کرتی۔ مجھے معلوم ہے تمہیں سردی لگ رہی ہے، اسے پہن کر پیپر لکھو۔ میرب نے غصے سے وہ پرچی مروڑ کر پھینک دی۔ کیوں پہنوں اس کی جیکٹ؟ جب مجھے ساتھ لانے کی باری تھی تب تو اسے غیرت نہیں آئی، اب یہاں آ کر ہمدردی جتا رہا ہے۔ میں سردی سے مر بھی جاؤں تب بھی اس کی دی ہوئی کوئی چیز استعمال نہیں کروں گی۔ اس نے وہ جیکٹ وہیں کرسی کی پشت پر لٹکا دی اور گیلے کپڑوں میں ہی پیپر لکھنا شروع کر دیا، حالانکہ اس کا پورا جسم ٹھنڈ سے اکڑ چکا تھا۔ کلاس میں مرتسم کا چکر لگا تو اس کی نظر میرب پر پڑی، جو بغیر جیکٹ کے بیٹھی پیپر لکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھے کچھ آوارہ لڑکے مسلسل میرب کو گھور رہے تھے اور آپس میں غلیظ تبصرے کر رہے تھے۔ ایک لڑکے نے دھیمی آواز میں کہا، یار کیا کمال ہے، کاش یہ روز ایسے ہی بھیگ کر آئے۔ یہ الفاظ مرتسم کے کانوں میں پڑے تو اس کے اندر جیسے آگ لگ گئی۔ اسے اپنی بیوی پر اٹھتی ہر نظر ایک خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ میرب نے جان بوجھ کر اس کی بات نہیں مانی تاکہ اسے نیچا دکھا سکے۔ وہ غصے سے تمتماتا ہوا میرب کی ڈیسک تک پہنچا۔ تمہارا پیپر کینسل! اس کی دھاڑ سے پورا ہال گونج اٹھا۔ میرب نے حیرت سے سر اٹھایا۔ سر، میں نے کوئی چیٹنگ نہیں کی، میں نے کہا پیپر کینسل مطلب کینسل۔ گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس۔ مرتسم نے جھپٹ کر اس کا پیپر چھین لیا اور سب کے سامنے اسے ذلیل کر کے ہال سے باہر نکال دیا۔ میرب کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مرتسم اس حد تک جا سکتا ہے۔ وہ روتی ہوئی اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکلی اور مرتسم کی وہ جیکٹ غصے میں گیٹ کے پاس پٹک کر گراؤنڈ میں جا بیٹھی۔ مرتسم اندر سے خود بھی ٹوٹ رہا تھا۔ اسے پچھتاوا تھا کہ اس نے میرب کا سال ضائع کر دیا، مگر اس کی غیرت اور انا اس پر حاوی تھی۔ اس نے ان لڑکوں کو بھی سخت سزا دی جنہوں نے میرب پر جملے کسے تھے، مگر میرب کی نظر میں وہ اب ایک ظالم انسان بن چکا تھا۔ پورے 1 مہینے تک ان دونوں کے درمیان خاموشی کا سمندر حائل تھا۔ میرب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب مرتسم سے کبھی بات نہیں کرے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مرتسم روز اسے کالج لاتا اور لے جاتا، مگر ان کے درمیان ایک لفظ کا بھی تبادلہ نہ تھا۔ مرتسم چاہتا تھا کہ میرب اس سے بات کرے، مگر میرب کی خاموشی اسے تڑپا رہی تھی۔ آخر کار میرب نے اسے سبق سکھانے کے لیے ایک خطرناک کھیل کھیلا۔ اس نے کالج کے ایک لڑکے اظہر سے جان بوجھ کر بات کرنا شروع کی تاکہ مرتسم کو جلا سکے۔ وہ جانتی تھی کہ مرتسم کی دکھتی رگ کیا ہے۔ جب مرتسم نے ایک دن میرب کو اظہر کے ساتھ ہنستے ہوئے اور اس کا ہاتھ تھامے ہوئے دیکھا تو اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ مرتسم نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اظہر پر دھاوا بول دیا اور اسے سب کے سامنے لہو لہان کر دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے مار رہا تھا، جیسے اپنا سارا مہینے بھر کا غصہ اس پر نکال رہا ہو۔ پھر اس نے میرب کا بازو سختی سے جکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی کی طرف لے گیا۔ گھر چلو، آج تمہارا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ اس کی اور میرب کی رخصتی ابھی اور اسی وقت ہوگی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ میرا خوف سے کانپ رہی تھی، مگر جیسے ہی مرتسم اس پر چلایا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے، میں نے آپ کی توجہ پانے کے لیے یہ سب کیا۔ اس کے آنسوؤں نے مرتسم کے غصے کی آگ کو ایک پل میں بجھا دیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی کی محبت میں کس قدر اندھا ہو چکا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی میرب کی سسکیوں نے خاموشی کو توڑ دیا تھا۔
مرتسم جو ابھی چند لمحے پہلے غصے سے بھرا ہوا تھا، میرب کے اطراف محبت اور اس کے آنسوں کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ اس نے میرب کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ تم نے یہ سب مجھے جلانے کے لیے کیا میرب، کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر میں اسے مار دیتا تو کیا ہوتا؟ میں اپنی غیرت کے معاملے میں اندھا ہو جاتا ہوں، اور تم نے اسی آگ سے کھیل لیا۔ مرتسم کا لہجہ اب دھیما مگر حد درجہ سنجیدہ تھا۔ میرب نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ میں کیا کرتی مرتسم؟ آپ 1 مہینے سے مجھے سزا دے رہے تھے، مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، مجھے لگا آپ کو میری فکر ہی نہیں رہی۔ مرتسم نے گہری سانس لی اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ تم میری زندگی ہو میرب، تمہاری فکر نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ اس رات ان دونوں کے درمیان خاموشی کی وہ دیوار ہمیشہ کے لیے گر گئی جو انا نے کھڑی کی تھی۔ مرتسم نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرے گا، جبکہ میرب نے عہد کیا کہ وہ دوبارہ کبھی ایسا بچکانہ کھیل نہیں کھیلے گی۔ اگلی صبح بھی سورج کی پہلی کرن نے کمرے کو منور ہی کیا تھا کہ نیچے ہنگامہ شروع ہو گیا۔ میرب ہڑبڑا کر اٹھی، جبکہ مرتسم پہلے ہی چوکنا ہو چکا تھا۔ نیچے اظہر کے والد کچھ پولیس والوں کے ساتھ موجود تھے۔ مرتسم خان، باہر نکلو، تم نے میرے بیٹے کا وہ حال کیا کہ وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اظہر کے باپ کی آواز پورے صحن میں گونج رہی تھی۔ مرتسم اطمینان سے نیچے اترا، اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی خوف نہ تھا۔ آپ کا بیٹا جس گھٹیا حرکت کا مرتکب ہوا، اس کے لیے یہ سزا بہت کم ہے، مرتسم نے سرد لہجے میں کہا۔ پولیس والوں نے جب مرتسم کا رعب دیکھا تو وہ بھی تھوڑا پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مرتسم خان ایک بااثر اور سچا انسان ہے۔ میرب اوپر بالکونی سے یہ سب دیکھ کر کانپ رہی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس اب شدت سے ہو رہا تھا۔ مرتسم نے بڑی مہارت سے معاملے کو سنبھالا اور سی سی ٹی وی فوٹیج کا حوالہ دے کر اظہر کے باپ کو خاموش کروا دیا، جس میں وہ میرب کا راستہ روک رہا تھا۔ معاملہ ابھی ٹھنڈا ہی ہوا تھا کہ میرب کے موبائل پر ایک انجانے نمبر سے میسج آیا۔ میسج دیکھتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میسج میں لکھا تھا، مرتسم خان کو کیا لگا کہ وہ جیت گیا؟ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ میرب، میرے پاس تمہاری وہ تصویریں ہیں جو تمہاری یہ نئی نویلی شادی شدہ زندگی برباد کر سکتی ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ فوٹوز مرتسم تک نہ پہنچے تو آج شام کالج کے پیچھے والے پارک میں اکیلی آؤ۔ میرب کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ ایک فنکشن کے دوران اظہر نے اس کی کچھ ایسی تصاویر لی تھی جنہیں اگر غلط طریقے سے ایڈٹ کیا جاتا تو وہ بہت بدنام ہو سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مرتسم چاہے جتنا بھی پیار کرے، وہ اپنی غیرت پر آنچ برداشت نہیں کر پائے گا۔ وہ پورا دن اسی کشمکش میں رہی کہ مرتسم کو بتائے یا نہ بتائے، مگر اسے کھونے کا ڈر سچ بتانے کی ہمت پر حاوی ہو گیا۔ شام کے وقت جب مرتسم کسی کام سے باہر گیا تو میرب نے ہمت جمع کی اور برقع اوڑھ کر چپکے سے پارک کی طرف نکل گئی۔ اسے لگا کہ وہ اکیلی جا کر اس بلیک میلر کو سمجھائے گی یا اس سے فون چھین لے گی، مگر وہ بھول گئی تھی کہ وہ کس قدر خطرناک لوگوں سے الجھ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ پارک کے ویران کونے میں پہنچی، وہاں اظہر کا ایک دوست پہلے سے موجود تھا۔ بڑی جلدی آ گئی بھابھی صاحبہ، مرتسم بھائی کو پتہ چلا تو کیا ہوگا، اس نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ میرب نے غصے سے کہا، تصویریں واپس کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں نے تمہیں کوئی پیسہ نہیں دینا۔ ابھی وہ لڑکا کچھ بولنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی اور ایک جانی پہچانی آواز نے میرب کے خون کو منجمد کر دیا۔ تو یہاں یہ سب چل رہا ہے میرب؟ وہ مرتسم تھا، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں اور چہرے پر کرب کی وہ لہر تھی جسے دیکھ کر میرب کی روح فنا ہو گئی۔ مرتسم نے میرب کا پیچھا
کیا تھا کیونکہ اسے صبح سے میرب کا رویہ مشکوک لگ رہا تھا۔ بلیک میلر لڑکا مرتسم کو دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ نکلا۔ مرتسم میرب وہیں بت بن کر کھڑی رہ گئی۔ مرتسم اس کے قریب آیا، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ تم یہاں اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ کیا ابھی بھی تمہارا دل نہیں بھرا؟ میرب نے ہکلاتے ہوئے سچ بتانا چاہا۔ مرتسم، وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ مگر مرتسم نے تلخی سے ہنس کر اس کی بات کاٹ دی۔ راستہ تھا میرب تمہارے پاس، تمہارا شوہر تھا، مگر تم نے مجھ پر بھروسہ کرنے کے بجائے ایک گمنام دشمن سے ملنا بہتر سمجھا۔ کیا میں تمہاری نظر میں اتنا ہی چھوٹا ہوں؟ مرتسم کا یہ جملہ میرب کے دل پر خنجر کی طرح لگا۔ مرتسم اسے خاموشی سے بازو سے پکڑ کر گاڑی میں لے گیا۔ پورے راستے اس نے ایک لفظ نہیں کہا، مگر اس کی خاموشی چیخ چیخ کر میرب کو مجرم قرار دے رہی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے میرب کو کمرے میں دھکیلا اور خود باہر سے کنڈی لگا دی۔ آج سے تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی جب تک میں یہ فیصلہ نہ کر لوں کہ تمہارا کرنا کیا ہے۔ مرتسم کی آواز میں اب محبت نہیں، صرف نفرت اور دکھ تھا۔ میرب دروازے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک بار پھر اپنی نادانی سے اپنی بستی بسائی جنت کو آگ لگا دی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا میرب اس بار اسے معاف کر پائے گا، یا یہ غلط فہمی ان کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ کمرے کے بند دروازے کے پیچھے میرب کی سسکیاں اب دم توڑ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کا پانی خشک ہو چکا تھا، مگر دل میں اٹھنے والا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دوسری طرف مرتسم جو باہر ہال میں بیٹھا مسلسل سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا، اس کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ اسے رہ رہ کر وہی منظر یاد آ رہا تھا جب میرب اس لڑکے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی غیرت اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، مگر ایک چھوٹا سا گوشہ اب بھی کہہ رہا تھا کہ میرب کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ مرتسم نے غصے میں اپنا فون اٹھایا اور اپنے خاص آدمی کو فون کیا۔ مجھے اس لڑکے کا پتہ چاہیے جو آج پارک میں تھا۔ وہ جہاں بھی ہے اسے گھسیٹ کر میرے سامنے لاؤ۔ اس کی آواز میں وہ درندگی تھی جو کسی کو بھی لرزا دینے کے لیے کافی تھی۔ رات کے 2 بجے مرتسم کے آدمی اس بلیک میلر کو ایک ویران گودام میں لے آئے۔ مرتسم وہاں پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک مضبوط چھڑی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے اس لڑکے پر وہ تشدد کیا کہ وہ اپنی جان کی بھیک مانگنے لگا۔ تصویریں کہاں ہیں؟ نکالو اپنا فون۔ مرتسم نے دھاڑتے ہوئے اسے بالوں سے جکڑا۔ لڑکے نے تھر تھراتے ہوئے اپنا فون نکالا اور وہ ایڈیٹڈ تصویریں دکھائیں جو اس نے میرب کو بدنام کرنے کے لیے بنائی تھی۔ جب مرتسم نے دیکھا کہ ان تصویروں میں میرب کا چہرہ کسی اور کے وجود پر لگایا گیا تھا تو اسے اپنے سینے پر ہتھوڑے پڑتے محسوس ہوئے۔ اس کی میرب نے بے قصور تھی، تو وہ تو صرف اپنے رشتے کو بچانے کے لیے اس آگ میں کود گئی جسے اس نے خود سمجھا ہی نہیں تھا۔ مرتسم کو اپنی ذات سے گھن آنے لگی۔ اس نے اپنی ہی معصوم بیوی کو قید کر دیا تھا، اس پر شک کیا تھا، جبکہ وہ صرف اس کی عزت کی خاطر اکیلی ایک درندے سے لڑے چلی گئی تھی۔ اس نے غصے میں اس لڑکے کا فون وہیں زمین پر پٹک کر چکنا چور کر دیا اور اسے پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دے کر دیوانہ وار گھر کی طرف بھاگا۔ گھر پہنچ کر اس نے کانپتے ہاتھوں سے میرب کے کمرے کا تالا کھولا۔ اندر اندھیرا تھا اور میرب فرش پر ہی گر کر سو چکی تھی۔ اس کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان اب بھی واضح تھے۔ مرتسم کے گھٹنے زمین پر ٹک گئے۔ وہ جو خود کو بڑا انا پرست اور مضبوط سمجھتا تھا، اپنی بیوی کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگا۔ میرب، مجھے معاف کر دو، میں کتنا گر گیا کہ تم پر شک کر بیٹھا۔ اس نے میرب کو آہستہ سے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ میرب نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں اور سامنے مرتسم کو
روتے دیکھا تو وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اب مرتسم کے لیے صرف خوف تھا۔ پلیز مرتسم، میں نے کچھ نہیں کیا، میں صرف وہ فوٹوز لینا چاہتی تھی، وہ ہانپتے ہوئے کہنے لگی۔ مرتسم نے اسے اپنے بازو میں بھر لیا۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے میری جان، میں گناہ گار ہوں، تم نہیں، میں نے تمہیں تکلیف دی، تمہیں اکیلا چھوڑ دیا، مجھے معاف کر دو۔ میرا جو اب تک اپنی ہمت جمع کیے ہوئے تھی، مرتسم کے آغوش میں جاتے ہی دوبارہ پھوٹ پڑی۔ آپ نے مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ میں تو صرف آپ کی غیرت کی خاطر وہاں گئی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے آپ پر کوئی حرف آئے۔ مرتسم اس کے بال سہلاتا رہا اور بار بار اس کی پیشانی چومتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ محبت صرف قبضہ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اعتبار کا نام ہے۔ اس رات مرتسم نے دل میں یہ پکا عہد کر لیا کہ اب چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ اپنی میرب کے آنسو کبھی نہیں گرنے دے گا۔ اگلی صبح جب گھر والے ناشتے پر جمع ہوئے تو مرتسم نے سب کے سامنے میرب کا ہاتھ تھاما اور اعلان کیا، ہم بہت جلد شہر چھوڑ کر دور جا رہے ہیں۔ میں میرب کو ایک ایسی زندگی دینا چاہتا ہوں جہاں کوئی اسے پریشان کرنے والا نہ ہو اور جہاں ہم صرف ایک دوسرے کے ہوں۔ لیکن ابھی یہ سکون عارضی تھا۔ میرب کو شہر چھوڑنے کی تیاری کرتے وقت ایک فون کال آئی جس نے اس کے چہرے کی رنگت دوبارہ اڑا دی۔ یہ اظہر تھا جو اب ہسپتال سے ڈسچارج ہو چکا تھا اور انتقام کی آگ میں جل چکا تھا۔ میرب، تم سمجھتی ہو کہ مرتسم تمہیں بچا لے گا؟ میں نے اس کے خلاف پولیس میں اغوا اور تشدد کا کیس کر دیا ہے۔ اگر تم اسے بچانا چاہتی ہو تو تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ میرب نے فون بند کر دیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر مرتسم کو پتہ چلا تو وہ پھر سے اظہر کو جان سے مارنے نکل پڑے گا اور اس بار وہ جیل چلا جائے گا۔ اب میرب کے سامنے ایک نئی آزمائش تھی۔ اسے اپنے شوہر کو قانون کے شکنجے سے بچانا تھا، چاہے اسے خود ہی کوئی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اس نے خاموشی سے اپنا بیگ سمیٹا اور ایک خط لکھا جس میں اس نے اپنی محبت کا اعتراف کیا اور مرتسم کی زندگی بچانے کے لیے خود کو دور کرنے کا فیصلہ کیا۔ مرتسم جب کمرے میں داخل ہوا تو اسے وہاں جو ایک عجیب سی خاموشی ملی، وہ خاموشی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ میرب وہاں نہیں تھی، الماری کھلی تھی اور اس کے کچھ کپڑے غائب تھے۔ مرتسم کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کی نظر میز پر پڑے ایک سفید کاغذ پر پڑی جس پر آنسوؤں کے دھبے اب بھی تازہ تھے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ خط اٹھایا۔ مرتسم، میں نے آپ سے بہت محبت کی ہے، اتنی کہ آپ کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ اظہر آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو جیل بھیجنا چاہتا ہے، میں اسے ایسا کبھی نہیں کرنے دوں گی۔ میں جا رہی ہوں تاکہ وہ اپنا کیس واپس لے لے۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا کیونکہ میری محبت کا تقاضا اب آپ کی سلامتی ہے۔ مرتسم نے وہ خط مٹھی میں بھینج لیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ بے وقوف لڑکی، تم نے کیا سوچا کہ میں تمہیں کسی اور کے لیے چھوڑ دوں گا؟ اس نے دہاڑتے ہوئے اپنا فون اٹھایا اور اپنے تمام ذرائع حرکت میں لائے۔ دوسری طرف میرب ایک سنسان پارک کے کونے میں بیٹھی اظہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اظہر سے مل کر اسے منت سماجت کرے گی کہ وہ کیس واپس لے لے، چاہے اس کے بدلے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اظہر وہاں پہنچا تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور مکروہ مسکراہٹ تھی۔ تو آخر کار تم میرے پاس آ ہی گئی میرب۔ مرتسم خان کی اکڑ مٹی میں مل گئی۔ اب بولو، کیا تم اس کی زندگی کی بھیک مانگو گی؟ میرب نے نفرت سے اسے دیکھا۔ تم جو چاہو لے لو، بس مرتسم کو چھوڑ دو۔ اظہر ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک فضا میں گاڑیوں کے ٹائروں کے رگڑنے کی آواز گونجی اور مرتسم کی گاڑی ایک طوفان کی طرح وہاں رکی۔ مرتسم گاڑی سے نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک
بار چھڑی نہیں بلکہ وہ قانونی دستاویزات تھی جو اس نے پچھلے 2 گھنٹوں میں اکٹھی کی تھی۔ معتصم نے اظہر کے قریب آ کر اسے دھکا دیا اور میرب کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ اظہر، تمہیں کیا لگا کہ تم قانون سے کھیلو گے؟ میرے پاس تمہاری ان تمام لڑکیوں کی لسٹ ہے جنہیں تم نے بلیک میل کیا ہے، اور وہ سب تمہارے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم نے ابھی کے ابھی اپنا جھوٹا کیس واپس نہ لیا تو میں تمہیں ایسی جگہ بھیجوں گا جہاں سے تمہاری لاش بھی واپس نہیں آئے گی۔ معتصم کی آواز میں وہ رعب تھا کہ اظہر کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ پولیس، جو معتصم پہلے ہی ساتھ لایا تھا، آگے بڑھی اور اظہر کو ہتھکڑیاں لگا دی۔ اظہر چیختا رہ گیا مگر معتصم نے اسے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کی تمام تر توجہ میرب پر تھی جو ابھی تک صدمے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ معتصم نے میرب کا بازو پکڑا اور اسے جھنجھوڑ کر اپنے سامنے کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھوڑ کر جانے کی؟ کیا تمہیں مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں تھا کہ میں ان جیسے 2 کوڑی کے لوگوں سے نمٹ سکتا ہوں؟ میرب روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا معتصم، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ معتصم نے اس کے آنسو پونچھے اور نرمی سے اس کی پیشانی چومی۔ اب کبھی ایسی بے وقوفی مت کرنا، تم اس معتصم خان کی بیوی ہو اور معتصم خان اپنی چیز کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اب ہم یہاں سے بہت دور جا رہے ہیں جہاں صرف سکون ہوگا اور ہماری محبت ہوگی۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آیا جہاں سب گھر والے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اگلے ہی ہفتے معتصم اور میرب کی باقاعدہ ولیمے کی تقریب منعقد کی گئی جو اس بار کسی مجبوری کا نتیجہ نہیں بلکہ سچی محبت کا جشن تھا۔ میرب سرخ جوڑے میں کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ معتصم کی نظریں اس سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ تقریب کے بعد جب وہ دونوں تنہائی میں ملے تو معتصم نے میرب کو ایک خوبصورت ہیرے کا ہار پہنایا۔ یہ تمہارے اس صبر اور محبت کا انعام ہے میرب جو تم نے اس گھڑیال کے ساتھ نبھائی۔ میرب کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تو آپ کو پتہ ہے میں آپ کو گھڑیال کہتی ہوں؟ معتصم نے شرارت سے مسکرا کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ مجھے سب پتہ ہے جان من، لیکن اب یہ گھڑیال ہمیشہ تمہاری چاہت کے حصار میں قید رہے گا۔ میرب نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ آج ان کی کہانی کا ایک مکمل اور خوبصورت انجام ہو چکا تھا اور ان کی زندگی میں اب نہ کوئی شک تھا اور نہ کوئی خوف، بس ایک نہ ختم ہونے والی محبت تھی۔